السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سؤال: إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فهل يخلق شيئا أعظم منه؟ لا يخلق شيئا أعظم من يوجد. سؤال ثالث: لقد وجدت معظم سور القرآن في حروف. جو سمپل جواب ہے وہ لگے کہ تو کیا تو آدمی نہیں ہو کہا تھا. نہیں سمجھا اس بات کو. نہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی صفات جو ہے آدم جو ہے خدا سے بھی کوئی آدم چیز ہو سکتی ہے. نہیں ہو جب انہوں نے کہا تو میں یہ سمجھا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے بھی کوئی آدم صفت ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں، خدا سب سے آدم ہے، اس کے مقابلے پر کوئی چیز آدم نہیں ہو سکتی ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت بیان میں آدم نہیں ہوئی، تو کیا کوئی آدم ہے؟ یہ اس کا جواب تو میں نے دیا کہ نہیں. سوال یہ ہے، دیکھیں ان سے کہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی آدم بیان ہوئی ہے پھر يقول هل بين الله تعالى صفة آدم الذي يحد آخر سواه؟ لا، فتبر ليس هناك أحد آدم منه. هذا هو الجواب. ویسے بات ان کی معقول میں ان کو کہہ دیں ان کا سوال گہرا ہے اور معلوم ہوتا ہے غور کیا. اب جب میں بات سمجھا ہوں جو آپ نے بیان کی ہے، سوال کی اصل میں یہ بات جو انہوں نے جس طرح سوال کیا وہ سر غلط ہے کہ کیا خدا سے بڑا کوئی اور ہے اس لیے خدا کو آدم نہیں کہا گیا. یہ بات درست نہیں ہے، سوال کی طرف غلط ہے. یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عظیم بیان فرمایا گیا ہے، آدم بیان نہیں کیا گیا. يقول حضرته أن السؤال تفسير ولكن من تكرهته بطريقة خاطئة. كان عليك أن تقول أن الله تعالى ذكر صفته أعظم عظيم، ولكن لم يذكر صفته أعظم. قرآن کریم میں جتنی خدا کی صفات ہیں ان میں اکثر کے لیے اصل و تصویر استعمال نہیں ہوئی، صرف آدم کی بحث نہیں ہے. كل الصفات التي وردت لله تعالى في القرآن الكريم لم تأتي بصيغة أفعل التي هي التفضيل، وإنما جاءت بصيغة فعيل التي هي مشبهة. اس کی جہاں جہاں جن آیات میں یہ ذکر ہے اس موقع اور محل کے مطابق اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. کیوں ایسا کیا گیا ہے؟ دراصل قرآن کریم نے اکبر بیان کیا ہے اللہ کو، اور اکبر کے تابع ہے آدم. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، ہر حرکت پر اکبر کہا جاتا ہے. تو عربی نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو عظیم اور کبیر بظاہر ہم مانا ہے، لیکن کبیر کا جو اکبر ہے اس میں تمام دوسری صفات آ جاتی ہیں. اس لیے میرے نزدیک ہر صفت کا اصل و تصویر بیان کرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ اکبر کے اوپر غیر معمولی زور دے دیا گیا اور اکبر کا لفظ ہر صفت سے تعلق رکھتا ہے. اکبر و عظمت ہے، اس لیے عالم کہنے کی ضرورت نہیں. اکبر و علم بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہر دوسری صفت کے ساتھ لفظ اکبر جب جڑتا ہے تو خدا کو ہر چیز پر بال سے بالا قرار دے دیتا ہے. دوسرا اعلیٰ کا لفظ ہے. دو طرح کی عظمتیں ہیں، ایک ہے حجم کی اور طاقت کی عظمت، ایک ہے رفتوں کی عظمت. تو جو رفتوں والی عظمتیں ہیں ان میں اعلیٰ کا لفظ ہر دوسری صفت پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک یہ دو صفات قرآن کریم میں موجود ہیں اور بار بار مذکور ہیں، ہر صفت کے ساتھ اصل تصویر کا استعمال ضروری نہیں ہے.
يقول حضرته أن الله تعالى لم يحفظ في كل مكان صيغة أقل تفضيل صفاته، ذلك لأنه ذكر صفتين بصيغة أقل تفضيل، وهو أكبر وأعلى. أكبر تعطي معنى أشد من أعظم. مثلا يمكن أن تقول هو أكبر عظمة وأكبر علما، فما دام الله تعالى قد استخدم هذه الصفة فهذه الصفة قد غطت كل الصفات الأخرى، كأنها أيضا تعني بأنها بصيغة التفضيل التي هي أفعل. ثم العظمة تكون أحيانا من جهة الكمية، فلذلك الله يستخدم كلمة أكبر الصفات، ولكن بعض الأحيان العظمة تكون بمعنى الرفعة، لذلك استخدم الله تعالى صفة له وهي أعلى التي تعني الرفع المنتهى. That is the reason جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں جو انتہائی تذلل کی حالت ہے وہاں اعلیٰ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے. تو جو انتہائی عزت کی حالت ہے اس میں خدا کی بلندی رفعت اعلیٰ کے ساتھ بیان کر کے یہ مضمون بیان کر دیا گیا کہ ہر مضمون میں ہر چیز میں سب سے بلند تر ذات ہوئی ہے. اس کے بعد ہر تفصیل کے ساتھ تنصیبت کے بیان کی ضرورت ہی رہ گئی تھی. مثلا عندما نركع نقول سبحان ربي العظيم، ولكن عندما نسجد نقول سبحان ربي الأعلى، ليبين الله تعالى أن الإنسان عندما يخضع فيكون الله تعالى هو الأعلى، ليبين أنه أعلى من أي شيء. ظہور مہدی آخر زمان